بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو علی ہے اور باقی 3 ابوذر، مقداد اور سلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے ابوذر سے زیادہ زبان کے سچے اور وعدے کو پورا کرنے والے پر سایہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے زیادہ سچے اور وفاشیار شخص کو زمین نے اٹھایا۔ ابوذر تقویٰ میں عیسیٰ بن مریم کی مانند ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے دور میں عرب کے بڑے دلیر خاندان کے فرد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے قریب سے گزرنے والا کوئی قافلہ صحیح سلامت بچ کے نہیں نکلتا تھا۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابوذر غفاری موحد تھے اور بت پرستی سے نفرت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذوق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا، کبھی رکوع کر لیتا، کبھی سجدہ کر لیتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مکے میں ایک آدمی ہے جو بت پرستی سے نفرت کرتا ہے اور اس نے نبوت کا اعلان کر رکھا ہے، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر حالات معلوم کر کے آؤ۔ مکہ مکرمہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں بنو غفار کا قبیلہ پڑتا ہے۔ بھائی مکہ گیا اور حالات معلوم کر کے آیا۔ اس نے بتایا کہ ان صاحب کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، اس طرح نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کہ مکہ کے مقامی لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ میری تسلی نہ ہوئی، میں نے مکہ مکرمہ خود جانے کا فیصلہ کیا۔ میں مکہ پہنچ کر حرم میں بطور مسافر جا کر بیٹھ گیا، جیسا کہ عام رواج تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی آئے اور پوچھا کہ اے مسافر کہاں سے آیا ہے؟ حضرت علی کا ذوق یہ تھا کہ وہ شام کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے مسافر ڈھونڈا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے گئے اور لے جا کر کھانا کھلایا۔ ابوذر غفاری واپس آ کر حرم میں سو گئے۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دیکھنے گئے کہ کوئی مسافر ہو کھانا کھانے والا۔ دیکھا کہ وہی مسافر پھر بیٹھا ہے۔ پوچھا کہ کیا مسافر کو اپنی منزل کا ابھی پتہ نہیں چلا؟ ابوذر کہنے لگے کہ ابھی پتہ نہیں چلا۔ حضرت علی نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ کھانا کھایا اور واپس آ کر پھر سو گئے۔ بعض روایات میں دوسری رات اور بعض روایات کے مطابق تیسری رات پھر یہی ہوا کہ حضرت علی کسی مسافر کی تلاش میں آئے تو دیکھا کہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے بندے تم نے کہیں جانا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ لے گئے اور پوچھا کہ اصل بات کیا ہے، کیوں مسلسل یہاں بیٹھے ہو؟ ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں مکہ میں حضور کا مخالف کون ہے اور حمایتی کون ہے۔ میں حضرت علی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم اعتماد کرو اور رازداری کا وعدہ کرو تو میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا۔ اس پر حضرت ابوذر غفاری نے بتایا کہ میں اس شخص کی تلاش میں آیا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تم صحیح آدمی کے پاس پہنچے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹھکانے پر شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے تھوڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ میں صبح آ کر تمہیں لے جاؤں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر راستے میں مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا کہ کسی کو ہم پر شک ہو گیا ہے تو میں جوتا صحیح کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا۔ تم سیدھا نکل جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ خیر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت ابوذر غفاری نے بتایا میں آپ ہی کی طرح موحد ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں اور بت پرستی سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے متعلق معلوم ہوا ہے تو میں آپ کی دعوت کے متعلق دریافت کرنے آیا ہوں۔ حضور نے اپنی دعوت بتائی۔ اس پر حضرت ابوذر غفاری نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جا کر لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، جب کوئی نئی بات ہوگی تو میں تمہیں اطلاع کروں گا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اسلام کا اعلان نہ کر کے جاؤں؟ حضور نے فرمایا یہ تمہاری مرضی پر ہے، لیکن میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اپنی قوم میں جاؤ۔ حرم مکہ میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری نے وہاں جا کر اعلان کیا کہ اے لوگو، میرا یہ نام ہے اور فلاں قبیلے سے آیا ہوں تاکہ تم مجھے پہچان لو۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس پر میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں۔ لوگوں نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ کوئی گھونسا مار رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے اور کوئی ڈنڈا مار رہا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری مار کھاتے جاتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عباس نے یہ معاملہ دیکھ لیا۔ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن صاحب بصیرت آدمی تھے اور معاملات کو سمجھتے تھے۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بنو غفار کا آدمی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہارا تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضرت عباس نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں سے چھڑوایا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔